بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسی ذکرت فی نفسی وإن ذکرنی فی ملأ ذکرت فی ملأ خیر منہ وإن تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا وإن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہوئی، یعنی اللہ کی رحمت آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ پیارے انداز سے سمجھایا، اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیوں چھوڑے گا، تو اللہ تجھے نہیں چھوڑے گا۔ بندہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے گا، تو اللہ دے گا۔ سامنے سے کوئی بڑے سے بڑا دشمن آ گیا، بڑا حملہ ہو گیا، آپ کو اللہ کی ذات میں یقین ہے کہ اللہ مجھے چھڑائے گا تو چھڑائے گا، پھر اللہ رب العالمین آپ کو بچائے گا۔ کل کسی بزرگ نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک بندہ تھا، اس نے اپنا محل بنایا اور اسی محل کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی۔ جھونپڑی کے اندر ایک بڈھی رہتی تھی، بوڑھی عورت، اور وہ بندہ اسی محل کا مالک کہیں باہر رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اسی کا بیٹا آیا اور اسی نے اپنے محل کو دیکھا، خوش ہوا، اندر جانے لگا تو دیکھا ایک جھونپڑی سی بنی ہوئی ہے۔ پوچھا کہ یہ کس کی ہے جھونپڑی؟ بولا ایک بوڑھی رہتی ہے۔ بولا نہیں نہیں، میرے گھر کے پاس اس طرح کی جھونپڑی اچھی نہیں لگتی، اس کو مٹاؤ۔ اسی ٹائم پر لوگوں نے اس کو گرا دیا، مٹا دیا۔ عورت گھر میں نہیں تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ عورت آئی واپس، آ کر کے پوچھا کہ میرا گھر کہاں گیا؟ تو بولا کہ یہ مالک کا بیٹا آیا تھا، اس نے گروا دیا۔ اسی ٹائم پر آہ بھری، آنسو آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کر کے، آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہتی اللہ، میں تو یہاں موجود نہیں تھی، کیسا کیا؟ تو تو موجود تھا، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن تجھ سے تو یہ بڑے نہیں ہیں، تو کہاں تھا؟ اسی ہی ٹائم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کوئی شعلہ آیا، پورا کا پورا وہ گھر تباہ ہو گیا، بیٹا بھی تباہ، گھر بھی، اس کا محل بھی تباہ۔ انا عند ظن عبدی بی، جو بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ وہی برتاؤ کرتا ہوں۔ اس کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری بات مانے گا، اللہ نے مانا۔ اس نے ظلم کیا، اس کو ظلم کا بدلہ بھی دے دیا اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم پر۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک عورت جا رہی تھی، بچہ ہاتھ میں تھا، اچانک سامنے سے کوئی درندہ شیر آیا تو یہ بوکھلا گئی، گھبراہٹ کے اندر اس کے ہاتھ سے بچہ گر گیا۔ جیسے ہی گرا تو شیر نے اس کو اپنے منہ میں ڈال دیا۔ اٹھا کر کے ابھی جا رہا تھا، اتنے میں ہی اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ میرا بچہ۔ اسی ٹائم پر دیکھا کہ درخت کے پاس سے ایک بندہ نکلا اور وہ اچانک جیسے شیر کے سامنے آیا تو شیر کے منہ سے پھر بچہ گر گیا، اور بچہ جیسے گرا تو یہ شیر بھاگ گیا، اور اس بندے نے بچہ اٹھا کر کے عورت کے حوالے کیا۔ پھر جانے لگا، پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، کون ہو، آپ نے اتنی بڑی میری مدد کی، بیٹھو آپ کو کوئی صلاح بدلا دوں؟ بولا نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے تیرے بچے کو چھڑانے کے لیے مجھے بھیجا تھا، میں فرشتہ ہوں۔ بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس وجہ سے مشکل ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرو،
اللہ کی مدد ایسے انداز میں آئے گی آپ کا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ ابھی شیر کے منہ سے بچے کو چھڑانا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سوا ہو سکتا ہے؟ صرف ذرا سا منہ کو دبا دیتا، چک لگا دیتا تو پھر بچہ تو بیچارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس اگر بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر بندہ میرا مجمع میں تذکرہ کرتا ہے تو میں بھی اس کا ایسے مجمع میں تذکرہ کرتا ہوں جو مجمع اس کے مجمع سے اچھا ہوتا ہے، یعنی فرشتوں کا مجمع۔ ہم ابھی اگر یہ تذکرہ کر رہے ہیں نا، جتنے ساتھی محبت سے سن رہے ہیں نا، ان کا سننا یقیناً اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ حضرت بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ تو اس حساب سے ابھی یقیناً اللہ رب العالمین خود ہمارا نام لے کر کے فرشتوں کے ساتھ تعریف کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، یہ بڑی بات ہے، یہ بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر آپ اکیلے میں تنہائی میں اللہ کو یاد کرو تو اللہ تعالیٰ بھی دل میں آپ کو یاد کریں گے۔ آپ لوگوں کے سامنے اللہ اللہ کرو، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تمہارا نام لے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ کے برابر اس کے طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اگر بندہ میری طرف ایک ہاتھ متوجہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی طرف دو ہاتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی میری طرف چل کر آہستہ آہستہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں دوڑ کر کے اس کے تک پہنچ جاتا ہوں۔ ابھی اتنا بڑا اعزاز آپ کو ملے گا اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنے کی وجہ سے۔ یار بدگمانی بیوی کے ساتھ کرو ناراض ہو جاتی ہے، بچے کے ساتھ بدگمانی کرو ناراض ہو جاتے ہیں، دوست کے ساتھ بدگمانی کرو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کل ملیں گے بھی نہیں۔ تو اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اللہ رب العالمین بہت اچھا دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو گناہوں سے اپنے فضل سے محفوظ فرمائے، ہمارے دل کو، دماغ کو، آنکھوں کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو دین کے اندر لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔